جی پولیس اسٹیشن کمپلین کرائی، پولیس والے نے میری کوئی کوئی فراد بھی نہیں سنی. مجھے اپنی جان کا زیادہ خطرہ ہے، میں ضلع لیے میں جا بھی نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم اللہ ہے. السلام علیکم ناظرین، محمد دانیال بن سید میاں والے رنگ ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین آج میرے ساتھ ایک ساحل موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کی والدہ موجود ہیں. یہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کیس چل رہا ہے عدالتوں میں بھی، اور لیکن ہمیں آج تک ہماری داد رسی نہیں کی گئی اور نہ ہی ہمیں انصاف ملا گیا ہے. ان کا کیا مسائل ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی درخواست دی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کئی درخواستیں دی تھی. میری بیوی کہتی تھی کہ راشد تجھے جان سے مار ڈالے گا، تو میں نے کہا کہ میں نے راشد کا کیا بگاڑا ہے، تو اس نے کہا نہیں راشد تجھے جان سے مارے گا. تو راشد نے مجھے مارا ہے، تو وہ درخواست بھی میں لے کے گیا ہوں. نہیں شروع سے بتائیں نا، آپ نے درمیان سے شروع کیا. جی آپ کے مسائل کیا ہیں؟ میری بیوی نے برگرا کے اس نکاح تے نکاح کیتے، اس عدت پوری کو نہیں کی. اس دن جج جیڑا ہے تاں اس نو طلاق ہی دیندا ہے. اس دن نکاح بنیندا ہے عمران سندھڑ ضلع لیے دے وچ جیڑا او دا نکاح بنیندا ہے. نہیں سمجھ نہیں، آپ کی وائف تھی؟ جی جی آپ کی وائف گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں؟ جی گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی. کن کے ساتھ؟ وہ یہ راشد عارف دو موٹے تھے. اچھا جی بقایا جو بندے ملوث تھے وہ نہیں گئے ہیں. یہ چار آدمی اس کو گاڑی پہ بٹھا کے، میں اس دن تھکا ہوا تھا، میں کراچی سے واپس آیا اسی رات دن کے 2 بجے واپس آیا ہوں. تو میری طبیعت خراب تھی، جگراتا تھا، عید کا موقع تھا، پچھلے رمضان کی بات ہے 2024 کی. اچھا آپ کے بچے ہیں؟ جی بچے کتنے؟ سفینہ شہین 8-9 سال کے اور ارکھر کا 7 سال کا ہے. اچھا بچے گھر چھوڑ گئے تھے کہ بچے بھی ساتھ لے گئی تھی؟ سر میں نے اپنی ماں کو کال کی تو میری ماں بولتی کہ بیٹا تم سکول چلے جاؤ. میں جب سکول گیا میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ استاد جی میرے بچے، تو کہتے وہ تو تیرے بچے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، 2 مہینے سے ایسے. اچھا آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ چلی گئی تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز لے گئی ہیں؟ پیسے بھی لے گئی تھی، 3 لاکھ روپیہ تھا اس میں، سامان بھی تھا، سب چیز، پلاٹ کے کاغذات بھی میرے پاس موجود پے ہیں جس سے اس نے پیسے ان سے وصول کیے ہیں، عارف سے اور اس سے فدا حسین سے. اس نے پیسے خود وصول کیے ہیں، میرے کو اس نے کوئی وصول نہیں کرنے دیے. اچھا جن کے ساتھ آپ کی وائف نہیں ہے ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام، ایک کا نام عارف ہے، 2 موٹے ہیں ان کا نام مجھے نہیں آتا ہے، راشی ہے، کہ اختر اجال نمبردار. یہ ہیں کون جن کے ساتھ گئی ہیں؟ عارف جو ہے وہ بھٹی ہے، جو نہیں یہ ویسے کیا لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لگتے. کس طرح وہ سر ولغلا کے لے کے چلے گئے؟ سر ولغلا کے نا، کس طرح وہ تعلقات کس طرح بنے ہیں؟ سر ادھر میں نے زمین لی تھی اور زمین کی وجہ سے تعلقات ان کے ساتھ بنے تھے. ان کے زمین لی تھی ان کی؟ جی زمین لی تھی، اوڈوں والا قبرستان ہے 6 نمبر کے ساتھ، ادھر میں نے زمین لی تھی. پھر اس کے بعد میں نے اپنی جب زمین بیچی تھی تو شوکت غرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے. شوکت غرائے نے بعد میں جو عارف کے ساتھ مل گیا تھا، اور شوکت غرائے نے مجھے یہ بھی کہا کہ 2.5 لاکھ روپیہ دو. میں نے کہا میں تجھے 2.5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، مجھے بچے واپس کراؤ. اس نے کہا کہ نہیں بچے تو شاید والی بات ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں. تو میں نے پیسے پھر اس کو نہیں دیے. کس نے بولا تھا پیسے دیں؟ یہ شوکت غرائے نے. وہ تھا کون؟ وہ لمبردار ہے ادھر کا. اچھا جی اس کے بعد اس نے مجھے بولا کہ وہ کاٹ میں میرے کاٹیں گے. میں کراچی میں راستے میں تھا، میرے کو بولتے کہ تو اکیلا، تیرے ساتھ آدمی نہیں آئے، تو تیرے کو بچے دیتے ہیں، صرف جو بیوی بولے گی ہم وہی کریں گے. تو ادھر میں ان کی بات چال سمجھ گیا تھا کہ ان کی چال ہے. نالے جس دن وہ ممیدہ کے پاس میں اس کا بیٹا علی رضا مجھے لے کے جا رہا تھا تو میرے سے 10,000 روپیہ مانگتا تھا، مجھے 10,000 روپیہ دے دے کہ جو ناصر ہے ادھر اخبار رپورٹر وہ 10,000 روپیہ لے گا. تو میں نے اس کو بولے کہ بھائی میں 10,000 روپیہ نہیں دینا چاہتا ہوں، کہ میرے پاس 10,000 وسائل بھی میرے نہیں، میں غریب آدمی ہوں. ایک تو میں شوگر کا مریض ہوں، دوسرا میں دل کا مریض ہوں، تیسرا مجھے فالج کے بھی کئی جھٹکے لگ چکے ہیں. تو میں نے اس کو راستے سے پیچھے کر دیا. تو اچھا زمین کے جو معاملات ہیں، جی زمین سے تعلقات ہوئے ہیں، زمین کا بھی آپ نے کچھ بولا ہے کہ زمین میں کیا 2021 میں لی تھی سر. 2021 میں جی پھر وہ بھی زمین آپ کے پاس ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں، وہ بیچ کے وہ لے گئی، یہ پیسے لے گئی. زمین بھی وہ لے گئی ہے؟ جی زمین بھی لے گئی. اس کے میرے پاس پیسے ثبوت ہیں، اس کا میرے پاس سب.
زمین ویچ ہو رہی ہے, پلاٹ ویچ ہو رہا ہے. جی پلاٹ ویچ نالے جڑا اقرار نامہ ہے نا 500 روپیہ فیس میرے کو اس گدی بھی ہے شوکت ہو رہا ہے. چلیں یہ نہیں یہ نہیں پلاٹ دیتے پلاٹ پہن کے نا مکان پایا اتنے رہا یہ گڈی سے لگا میں پیچھے زنانی لٹی ہے جو مرضی آئی پیچھے جو اس نے من کھاتا وہ گوں کھائی نہیں گٹی. نہیں یہ ثبوت ہے جب میں اپنے ماں باپ سے پیسے لیے تھے. اچھا یہ کس کے سائن ہیں جی یہ سائن کس کے ہیں؟ یہ سین استاد اتر ماسٹر ہے اس کے سین ہے. یہ ہے کون؟ یہ ادھر کا ٹیچر ہے 18 گریڈ کا افسر ہے جس نے فیصلہ کیا تھا جس نے مجھے پیسے لے کر دیے تھے وہ بھی ابھی موجود ہے اور بابا اکبر بھی موجود ہے جن نے میرا فیصلہ اور ماں باپ نے مجھے جو دیا تھا. میں نے یہی غلطی کی تھی کہ میں نے زمین اس کے نام لوا دی تھی کہ اس کا میرے ساتھ کوئی فرق نہیں تھا. پھر یہ جو امانت بی بی تھی وہ 2 نمبر دھندا کرتی تھی. امانت بی بی کون ہے جی؟ وہ عزیز کی بی بی ہے سر. اچھا جی وہ 2 نمبر دھندا کرتی ہے ہر قسم کا کرتی ہے. یہ نہیں کہ بھئی 1-2 نمبر لڑکی چلاتی ہے منشیات کا بھی دھندا کرتی ہے سارا کچھ کرتی ہے. اچھا جی اس نے مجھے بھی کہا کہ ڈرائیوروں کے مجھے نمبر دو تو میں نے ڈرائیوروں کے نمبر نہیں دیے. اور جو اس کی بیٹی ہے اپنی پہلے گھر والے سے وہ اپنے شوہر کے دوسرے مترے شوہر کے ساتھ سواتی ہے اس کو. اچھا اب یہ چیزیں نا یہ آپ اپنا مسئلہ فی الحال آپ اپنا مسئلہ بتائیں. یہ ان آدمیوں کے نام ہیں جو میرے ساتھ پر خلافت کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ آپ کے مخالف پارٹی ہے جو ان میں. اچھا آپ کی بیوی جن کے ساتھ گئی ہیں کیا نا آپ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حسینہ. اچھا ان کو طلاق ہو چکی ہے؟ سر اس نے میرے سے کوئی طلاق نہیں لی ہے. اس نے نکاح کے اوپر نکاح ڈلایا ہوا تھا. اس نے 6ویں مہینے کی 9 تاریخ کو جب تھانے میں پیش ہوئی ہے تو میرے کو نکاح نامہ نہیں دکھایا ہے. ادھر جو کیمرہ تھا ادھر سب کچھ کیمرے میں نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی سچی مجھے نکاح نامہ تو لے دیں. نکاح کے اوپر نکاح قانونی بھی جرم ہے اور شرعی بھی جرم ہے. کہ اس نے عدت بھی پوری نہیں کی. میرے ساتھ بھی بستی رہی اور اس بندے کے ساتھ بھی بستی رہی ہے. اور اس کے 21 کے تیسرے مہینے میں اس نے میرا بچہ بھی ضائع کرا دیا تھا. اچھا آپ کی وائف کا نام کیا تھا؟ حسینہ. اچھا حسینہ کن کے ساتھ گئی ہے؟ کس کے ساتھ نکاح کیا اس نے؟ اس نے راشی کے ساتھ نکاح کیا ہے سر. راشی کون تھا؟ راشی رانا تھا سر. وہ بھی زمین کے حوالے سے تعلقات؟ جی زمین کے حوالے سے سب کے زمین کے. یہ جو عارف تھا یہ کئی غریب. اچھا اب یہ ہے کہ اس ٹائم وہ آپ کی بیوی اس ٹائم کہاں پہ ہے؟ وہ چوک اعظم پہ. کن کے ساتھ؟ جی انہی کے ساتھ. راشد کے ساتھ. جی راشد عارف 2 موٹے عمران وکیل یہ سب جو یہ ان کے نام ہے نا یہ موجود ہیں سر. یہ جو نام ہے ان کے ساتھ وہ موجود ہے. ان کے ساتھ اس کا یہ جو نام ہے نا یہ اسکرین پہ ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ نمبر بھی ہیں. یہ آپ نے نا پولیس اسٹیشن کمپلین کروائی ہے؟ جی پولیس اسٹیشن کمپلین کرائی ہے. پولیس والے نے میری کوئی فریاد بھی نہیں سنی. مجھے اپنی جان کا زیادہ خطرہ ہے. میں ضلع لیے میں جا بھی نہیں سکتا. اگر جاتا بھی ہوں تو اپنا منہ چھپا کے جاتا ہوں. جیسے بھی گزرتا ہوں تو ادھر چوک اعظم سے گزر جاتا ہوں. کیوں جان کا کیوں خطرہ ہے سر؟ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں ہر قسم کی کہ ہم تیرے پہ جھوٹا پرچہ کرا کے تیرے کو اندر کرا دیں گے. تیری بچی کے ساتھ ریپ کریں گے. ابھی آپ کی بچی ان کے پاس ہے؟ میری بچی سفینہ شہین اور اللہ رکھا دونوں اس کے پاس ہیں. اچھا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو؟ میرے ساتھ یہ جو ناظرین انصاف کے جو الزامات ہیں جو تحفظات ہیں وہ راشی کے خلاف ہے. اچھا جن کے خلاف آپ کے الزامات ہیں ان کا نام مجھے بتائیے گا. یہ سب لکھے ہوئے ہیں سر. راشی ہے. اچھا یہ جن کے خلاف ان کے تحفظات ہیں یا الزامات ہیں ایک راشی رانا ہے، عارف بٹی ہے، عزیز، شعیب، شازیہ، امانت بی بی، کیا نام ہے شمیر بی بی، شمیم بی بی، جی عمران اور مہرام بی بی، مہرام بی بی، ٹھیک ہے، فدا حسین. یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سر.
دو موٹے بھی ہیں، ان کا مجھے نام نہیں آتا ہے جو مجھے جان. یہ آپ نے جو نام لکھے ہوئے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 نام ہے. یہ جی جی 22 کے 22 لوگ کون ہیں؟ یہ اسی کے ساتھ ملوث ہیں، ان کا سب کا 2 نمبر دھندا ہے سر. یہ تو کوئی گروپ مجھے نظر آ رہا ہے. جی جی گروپ پہ یہ فراڈی ہیں. جو 2 موٹے ہیں نا یہ سب سے بڑے فراڈی ہیں سر. اتنے لوگوں کے خلاف آپ کے الزامات ہیں، تحفظات ہیں. میرے اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، خاص کر کے ہمارے علاقے کے ڈی پی او صاحب کے، یہ بھی ان جج کو کا بلائیں. یہ نام ہے، اس کے پاس انہیں جھوٹا کیس کیا ہوا میرے اوپر. یہ آپ کے اوپر جھوٹا کیس کیا ہوا ہے؟ جی جی یہ کس نے؟ یہ تو حارث منیر جج صاحب ہیں. جی جی اس کے اوپر میرا کیس ہے. مجھے پھنسانے کے چکر میں ادھر جھوٹا پرچہ کرا کے مجھے اندر ڈکانا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کے خلاف جو کیس ہوا ہے جی جی وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹا کیس ہوا ہے. جھوٹا کیس وہ عدالت میں لئی، عدالت میں. جی جی لیا ہے. اور جج ہیں حارث منیر صاحب. جی جی حارث منیر صاحب کے پاس کیس ہے جی، بقول ان کے کہ ان کے خلاف ان کا کیس چل رہا ہے، جو ان کے خلاف جھوٹا انہوں نے کیس کیا ہے. اچھا، میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ان صاحب کو بلائیں، ان صاحب کی بات سنیں، اور اگر یہ حق پہ ہیں، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کو انصاف دیا جائے. تو ان کے بقول ان کے بچے جو ہیں اور ان کی ایکس وائف ابھی طلاق ہو چکی ہے آپ کی طرف سے؟ میری طرف سے عدالت نے دیے، میں نے کوئی نہیں دیے. پہلے نکاح کے اوپر نکاح کیا ہوا تھا. دوبارہ یہ جو جج کا نام لے رہا ہوں مجھے نام نہیں آتا. میں بالکل چٹا ان پڑھ ہوں سر، میں پڑھا لکھا نہیں. آپ کی طرف سے طلاق نہیں ہوئی؟ میری طرف سے نکاح طلاق نہیں. ابھی دوبارہ انہوں نے کھلا لیا، اس نے کھلا لیا ہے. دوسری لیکن کھلا لینے سے پہلے اس نے نکاح کیا ہوا تھا. گھر سے 3 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے بھاگ گئی تھی. اچھا، آپ اس ٹائم ضلع میاں والے میں رہائشی ہیں؟ جی ضلع میاں والی بانا جی ڈھرنکا ڈھوگا میں. خیر میں نے اپنی بیوی کی کہنے پہ حالاتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں لیے چلا گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا، میں مزدوری پہ جاتا تھا، میں واپس آتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے نشہ دیتی تھی، کیا کرتی تھی کہ میری بالکل 4 پیسے میں اٹھ نہیں سکتا تھا. بالکل میں سمجھو کہ بیمار رہتا تھا. یہ گاڑی پہ چلا جاتا تھا تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. یہی امانت بی بی کہتی تھی کہ تیرے گھر اندر فلانا آدمی آ رہے، فلانا جا رہے. جس ٹائم میں نے زمین دی ہے عارف کو تو یہ مجھے بولتے تھے تیرا 2.5 لاکھ کا مکان ہے، تم نے 1.5 لاکھ کا مکان کیوں دیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ادھر سے اپنا جامع چھڑا رہا ہوں. تو جس ٹائم میں نے مکان دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اسٹامپ کیا ہے، اس کے بعد میری بیوی راستے سے چوک سے بھاگ کر فدا حسین کے پاس چلی گئی تھی. اچھا، آپ نا میاں والی کے رہائشی ہیں؟ جی سر. اور اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے جی گھر آپ لیے چلے گئے تھے؟ جی جی ٹھیک ہے. وہاں سے آپ کی جو وائف ہیں وہ اپنے آپ کے بچوں کے ساتھ اور سامان وغیرہ 30 لاکھ روپیہ سب چیز لے کے چلے گئی تھی. اب آپ واپس آ گیا میاں والی میں؟ جی جی. اچھا، آپ کا کیس چل رہا ہے وہ لیے میں چل رہا ہے؟ جی جی. لیکن آپ بقول آپ کے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے؟ مجھے بہت جان کا خطرہ ہے. آپ لیا بھی نہیں جا سکتے کہیں بھی. میں ابھی اپنا تقریباً 11ویں مہینے کی پتہ نہیں 24 تاریخ تھی، یہ کون سی تاریخ تھی. چلے میں آپ کو نا ڈی پی او صاحب کے پاس بھیجتا ہوں. جی آپ چلے جائیں. میں میری ماں کی بھی جان کا خطرہ ہے. مجھے بولتے ہیں کہ تیری ماں ہم اٹھا لیں گے اگر تو بالکل ایک بچی کو بھول جا. بچے کو بھی بھول جا، زیادہ ہمیں بچی کی شوق ہے، کیونکہ جو جال امردار ہے وہ منشیات کا دھندا کرتا ہے. اس کا منشیات کا، اس کا اختر بیٹا بھی ہے جو منشیات کا دھندے، اور ان نے میرا بچہ بھی سب نے رل کے 2 موٹے عارف، اجال امردار، شوکت غرایا، یہ جتنے بھی نام ہیں، نذیر احمد ڈھوگا میں خیل کا رہنے والے، یہ سب کی سازش ہے. چلیں جی. میری ماں سے بھی میری میری بات اور ہے کہ شوکت غرائے نے جو اقرار نامہ ہوتا ہے، یہ اقرار نامہ میرے پاس بھی موجود ہے. جدھر پہلے بھی میں کوارٹروں میں رہی ہوں، وہ اقرار نامے میرے پاس موجود ہیں. اس نے میرے سے 500 روپیہ بھی لیا ہے، فوٹو کاپی بھی لی ہے ID کارڈ کی. اس نے مجھے اقرار نامے کی کاپی نہیں دی ہے. انہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے ID کارڈ کی اور اس کی اقرار نامہ لینے والا میرے تھے. کہ میرے سے تو اس نے اپنی فیس لے لی ہے، وہ کہاں ثبوت ہے؟ آج دن تک تو کوئی ثبوت نہیں ہے. چلیں، آپ سب سے پہلے ایسا کریں کہ درخواست لکھیں، ڈی پی او صاحب کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اور ڈی پی او میاں والی اختر فاروق صاحب ماشاء اللہ سے بہت اچھے انسان ہیں. جی سر. اور ان کی جو یعنی کہ انشاءاللہ یہ آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح اور آپ کی داد رسی بھی کریں گے انشاءاللہ.
تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے. نالے یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو میرا موبائل کا ڈیٹا آیا تھا اس عورت کا موبائل کی سم کا ڈیٹا تھا جو میری سم اس کے پاس چل رہی تھی 065 نمبر نہ بتائیں. اس کا مجھے اس نے ڈیٹا نہیں دیا ہے. کس نے نہیں دیا؟ تھانے دار نے، خادم حسین نے. اچھا تھانہ دار نے آپ کے سم کا ڈیٹا نکالا تھا؟ جی سم کا ڈیٹا نکالا تھا لیکن آپ کو نہیں دیا؟ مجھے نہیں دیا. کیوں؟ کہتے کہ بس ڈیٹا میں نے نہیں، مجھے یاد بھی نہیں رہا. اس سے پہلے نوید تھانے دار تھا جو پہلے دن تشریف کی، ان کی تھانہ کون سا تھا؟ تھانہ چوک اعظم ضلع لیا. چلیں ناظرین، میرے اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کی بات سنی جائے، اور اگر یہ حق پہ ہیں، اگر یہ سچ ہیں تو ان کو انصاف دیا جائے. میں میاں والی ڈی پی او کے پاس جاؤں گا. میں مجھے اگر بلاتے بھی رہے ایسے تو میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میاں والی کا ڈی پی او یا میرا تھانہ چکڑالا میرا ساتھ نہیں دے گا. جب میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں، ان کے پاس نہیں جائیں گے؟ ان کے یہ تھانہ چوک اعظم میں ویسے نہیں جاؤں گا. لئیے میں؟ ہاں ضلع لئیے میں ویسے نہیں جاؤں گا. مجھے جان کا بہت خطرہ ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے یہ میری بچی کے ساتھ ریپ کرنے کے چکر میں. اچھا یہ بقول ان کے کہ ان کو جان کا خطرہ ہے، یا تو ان کو جان سے مار ڈالیں گے یا ان کو کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دیں گے. اسی وجہ سے یہ اکیلے لیا نہیں جانا چاہ رہے. یہ ضلع میاں والی کے اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو تحفظ دیا جائے تاکہ یہ لیا جائیں اور اپنے بچوں کو بحفاظت لے کے آئیں. یہی آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ جی غیر محرم کے ساتھ تو بچہ کوئی بھی ہے، چاہے میرے چاہے کسی کا بھی ہے، غیر محرم کے ساتھ بچہ بیٹی نہیں رہ سکتی. تو میری حکومت کے آگے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بچے واپس دلائے جائیں. وہ ظالم دیشی ورندے ہیں جن کے ساتھ اس کے عورت کے 2 نمبر لوگ تھے، ان کا تعلق تھا. 2 نمبر دھندا کرتی تھی، مجھے بولتی تھی کہ پیسے نہیں ہیں. میرے پاس وہ گھر سب ثبوت پڑے ہیں، جو اس کے کپڑے بھی ہیں نا، وہ کہتی کہ میرے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں. وہ کپڑے بھی میں میڈیا پہ سامنے آنا چاہتا ہوں. اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں پولیس کو بھی چیک کرا سکتا ہوں. بھلے پولیس میرے گھر آ کر اس کے کپڑے چیک کرے، ہر چیز چیک کر سکتی کہ اس کی کون سی چیز نہیں تھی کہ وہ یہ فراڈ کرتی ہے. کہ میں کام کرتی تھی، میرے لیے کوئی کام نہیں کرتی تھی، اپنی عیاشی کے لیے اور 2 نمبر دھندا کرتی تھی. چلیں اللہ آپ کے حالات پہ رحم فرمائے، آمین. اور میری اللہ ماں کو حکام بھی سے گزارش ہے کہ اللہ حکام سے گزارش ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کی داد رسی کی جائے اگر یہ حق پہ ہیں تو. کیونکہ میں نے کتنی درخواست دی ہیں، ایک درخواست بھی نہیں دی، کتنی درخواستیں تھانے میں دی ہیں. تھانے والوں نے میری کوئی بات بھی نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ ہے کیوں نہیں میری بات سن رہے. میرے پاس سب یہ درخواستیں جو ہیں، ایف آئی آر نہیں ہوئی، پولیس کمپلین ہوئی ہے، خالی کمپلین ہوئی ہے، درخواست پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. آخری درخواست آپ نے کب دی ہے؟ 6ویں مہینے کی 27 تاریخ کی جب سفینہ شہین رکھے کہ میں نے خادم حسین کو دی ہے، تو خادم حسین نے کہا تو کیا چاہتے ہے، تیرے پہ پرچہ دے کے تیرے کو اندر کر دوں. اچھا جی اثر کا ٹائم تھا. اچھا یعنی کہ آپ کی درخواست جو ہے اس پہ کوئی نہیں، یہ درخواست میرے ہاتھ میں موجود ہے، بھلے اس کی آپ تصویر بھی لے سکتے ہیں. اس کے اوپر اس نے کوئی نمبر نہیں لگایا، کوئی بھی کچھ نہیں کیا، مارک نہیں کیا اور کوئی بھی ایکشن بھی نہیں لیا. یہ جی باخدمت جناب ڈی ایس پی صاحب سرکل چوبارہ چوک. چلیں یہ ہمارا کام ناظرین، ہمارا کام ہے کہ جس کے جو مسائل ہیں ہمارے چینل کے ذریعے یہ میری اس کو اجاگر کیا جائے، اور تاکہ جو الزامات ہمارے چینل پہ لگائے جاتے ہیں ان کو بلایا جائے جو الزامات لگا رہا ہے. اگر یہ حق سچ پہ تو ان کو انصاف دیا جائے. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اگر غلط بیانی کر رہا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، اور جو حق سچ پہ ہے ان کو انصاف دیا جائے. میرے اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ان صاحب کو بلایا جائے. ان کے بچے، ان کی خاص طور پہ بیٹی بھی ہے، ان کے قبضے میں ہے، اور ان کی بیوی جو ہے اس نے نکاح پہ نکاح کیا بقول ان کے، اور بقول ان کے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ غیر محرم کے پاس ہیں، تو ان کو ان کے بچے چاہیے. تو اعلیٰ کام سے یہی گزارش ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کی داد رسی کی جائے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. سر نہیں، میرے کو ادھر بھی ڈھو گام خیل پہ بھی خطرہ ہے. جو نذیر احمد ہے، دونوں، ایک نذیر احمد چنوال ہے، ایک نذیر احمد میرا کزن ہے، ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. وہ بھی مجھے کسی جھوٹے سمجھو کہ کیس میں اندر لے کے جا سکتے ہیں. ان کی بہت، نذیر احمد کی تو بہت کوشش ہے نا کہ میں ان پہ کسی قسم کا بھی جھوٹا پرچہ کرا کے ان چاروں بھائیوں پر، ایک پہ نہیں، حالانکہ جو دوسرے میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، تلق نہیں ہے، بھلے اس کی کوشش ہے کہ ہم ان چاروں بھائیوں کو پھنسائیں. چلے جی ابھی تو فی الحال آپ ڈی پی صاحب کے پاس جائیں، ڈی پی او میاں والے کے صاحب پاس جائیں، ان شاء اللہ آپ کی داد رسی کی جائے گی.
پوری امید ہے کیونکہ ڈی پی او میاں والی اختر فروخ صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے سینئر آفیسر ہیں جی جی اور جوان آفیسر ہیں، اور ان کے پاس جو بھی سائل جاتا ہے تو وہ خوش ہو کے ہی جاتا ہے، ان یعنی کہ ان کی داد رسی کی جاتی ہے۔ جی جی میں جب بھی گیا ہوں جب بھی میں نے دیکھا ہے تو ان کے پاس جو بھی سائل جاتا ہے واپسی پہ وہ خوش ہو کے آتا ہے، تو ان شاء اللہ آپ بھی جائیں گے تو آپ کی بھی داد رسی ضرور کی جائے گی۔ اماں جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں بچہ چاہنی ہوں میرے کو اپنے پوتریاں پوترے ٹہی ونجے، میں کو اپنا انصاف مل ونجے، میں ایک میری نظر نہیں کام کری نہیں، ایک میں اپنے گوڈے نہیں مٹھا جا، میں کتھا ہی نہیں بھاج سکنی، نہیں کر سکنی، میں نہیں ڈٹھا وہ علاقہ کیڑا علاقہ ہے کہ جگہ نہیں، بچی آنی سی اتنے اس بندے نال فون تے گلا کری نہیں سی، میں پوچھنی سی جے کہنے نال فون تے گلا کرنی تو وہ آنی سی تواڈے بیٹے نال گلا کر رہی سی، میں کو سمجھ آ گئی، میں آکا میرے بیٹے نال گلا نہیں کر رہی، کسی غیر مرد نال گلا کر رہی ہے، اس نے اسے سینے ہاتھ رکھ کے اسے نال دھوکے بازی کر دیتی ہے، اسی بہت مجبور ہوں بہت۔ چلیے اللہ خیر کرے گا جی، اللہ خیر کرے گا، آپ فی الحال ڈی پی صاحب کے پاس جائیں، اور باقی میری اللہ کام سے گزارش ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے اگر یہ حق پہ ہیں تو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم کہ میری ڈی پی او لئیے دے گور ہوئی کہ میری بیوی جیڑا تاں میرے تے کیس کیتا ہے میرے بھائی خرچے دا بچیاں دا، اپنی مرضی نال چلی گئی ہے، 164 دے بیان کر گئی ہے، اتھوں دے جڑے میرے برخلاف پارٹی جتنے بھی میرے بندے ہیں، عارف تے 2 موٹے، فدا حسین، اجال امردار، شوکت غرایا تے ہور بندے بھی جڑے اتھے ملوث ہیں، وچ اختر راشی تے نذیر احمد، فدا حسین، سارے انہاں تو مینوں زیادہ جان دا خطرہ ہے، عمران وکیل بھی تے دوجا عمران بھی، تے سر مینوں اپنا تحفظ دیتا ونجے کہ میں اتھے اگر پیش تھینا تے کسی بھی جھوٹے الزام لا کے تے مینوں کچہری پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شوکت علی سر، والد ملک علی خان، کہاں کے رہائشی ہیں؟ میاں والی، تھانہ چکڑالا۔ تھانہ چکرالا میں؟ جی جی اچھا، آپ کی ریکویسٹ کس کو ہے؟ ڈی پی او صاحب لئیے کو۔ اچھا، آپ کے خلاف جو آپ کی ایکس وائف نے درخواست دی ہے جی عدالت میں دی ہے، جی عدالت اور میں آپ کو نوٹس اور کالیں آئی ہیں کہ آپ وہاں پہ کال پیش ہیں؟ کال آئیے سر، اس سے پہلے میرے اس نے نکاح کیا ہوا تھا، جو جج اس کا نام نہیں آتا، میں نے آپ کو پہلے بھی نام بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جی، جو اچھا، میرا منشی بھی ہے، نہیں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو جان سے مار ڈالیں گے یا سر آپ کے انہیں خلاف مجھے جھوٹے بھی خلاف؟ ذرائع سے پتہ چلا ہے کیا ذرا سے پتہ چلا؟ کہ بھائی مجھے جان سے مارنے والے وہ اس دن بھی مار دیتے جس دن میں نے میرا بچہ چھوٹا اللہ رکھا میرے ساتھ تھا، اس نے شور کیا کہ ابو شہر میں جائے، اگر جو راستے میں آ رہا تھا تو اس سے بھی مجھے فدا حسین اور 2 موٹے اور عارف کہ ادھر اور بھی جو ان کا آدمی نال شامل تھی، یہ مجھے جان سے مار دیتے۔ اچھا، اگر آپ گھر میں ہوتے جی تو آپ کو جان سے مار دیتے؟ جی جی جان آپ سے، گھر میں اور نہیں تھے؟ ایک دن میرے گھر بھی، یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جی مجھے یقین ہے ان بندوں کا اعتبار ہے مجھے، جنہوں نے آپ کو بتایا؟ جی جی، اور جان تو مار رہے سو یا تیرے برخلاف کسی قسم دے بھی جھوٹا الزام لا کے تے پرچہ کرا سکتے، یہ کس نے بولا تھا؟ یا ذرائع کے ذریعے میں نے پتہ چلا ہے کہ یا تو میں نے جان تو مار رہے تھے یا میں تو کوئی جھوٹا الزام دا پرچہ لا کے تے میں اندر کر رہے تھے۔ اچھا، اگر تساں اپنے کیس دی پیروی کرن ادھر ویسو تھا؟ جی جی، لئیے دے وچ ویسے لئیا، تھانہ چوکادم، چبارہ، فتح پور، کتھے بھی یہ میں نال مسئلہ کر سکتے ہیں، چلیں، یہ اللہ خیر کرے۔ شور کوٹ کینٹ بھی مسئلہ کر سکتے ہیں۔